فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ معزز احباب، آج ہم 16واں پارہ اس کے شروع سے کچھ آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ سادہ ترجمہ یہ ہے، قال، اس نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے پہلے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا، انک، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ قال، تو آپ نے کہا، ان سألتک عن شیء، اگر میں آپ سے اب کوئی شے پوچھوں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیجئے گا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت، تحقیق پہنچ چکا ہے آپ کی طرف سے، من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، آپ نے حجت قائم کر دی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ کون دونوں چل پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ اصل تلفظ خضر ہے، جس کو ہم خضر علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اتیا، جب وہ آئے، ان کا گزر ہوا، اہل قریہ، ایک بستی کے لوگوں کے قریب سے گزرے۔ اہل قریۃ استطعما اہلہا، تو انہوں نے ان سے طلب کیا، ان کے بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان کی میزبانی کرتے۔ فوجدا فیہا، تو انہوں نے دیکھا ایک، اس بستی میں کیا دیکھا؟ جدارن، ایک دیوار تھی اس بستی میں، یرید ان ینقض، وہ گرنے کے قریب تھی، قریب تھا کہ وہ گر جاتی۔ فاقامہ، تو پس اللہ کے ایک نیک بندے نے، اس یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ فاقامہ، اس کو قائم کر دیا، یعنی کھڑا کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ قال، کہا، لو شئت، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس سے، یہ جو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے، اس پہ آپ ان سے اجرا، اجرت طلب کر سکتے تھے۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی سورہ الکہف ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الکہف۔ الکہف کہتے ہیں غار کو، ایک خاص غار کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ انہیں غار میں جو لوگ گئے تھے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف۔ یہ اللہ کے ولی تھے، نوجوان تھے، اپنی اس ملک کے، ایک ملک کے رہنے والے تھے، اور اس میں بڑے ماشاءاللہ اچھے خاندان کے لوگ تھے، اور یہ نوجوان تھے۔ ان کا واقعہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اصحاب کہف کا۔ اصل میں یہ سورہ الکہف وہ ہے جو بہت برکت والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات ببرکات تک سرکار نے فرمایا، سارے نبی اپنی امت کو دجال سے ڈراتے آئے، دجال کے فتنے سے بچاتے آئے، ڈراتے آئے کہ دجال سے بچنا، دجال اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، میری امت پہ بھی دجال کا خطرہ ہے، مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ جس کا خطرہ ہے وہ دجال ہے، وہ آئے گا، اس سے بچنا۔
تو بچنے کا حال بھی بتایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم اس سے بچ سکتے ہو اس صورت میں اگر تم ہر جمعے والے دن سورہ الکہف پڑھ لیا کرو، جمعۃ المبارک سے پہلے پہلے۔ کون سی صورت پڑھنی ہے؟ سورہ الکہف۔ سرکار نے فرمایا جب تم ایک جمعۃ المبارک پر سورہ الکہف پڑھ لو گے تو ایک جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک یہ صورت تمہارے کام کرے گی، تمہارے لیے کفایت کرے گی، تمہیں نور بخشے گی، اور اس کا نور جو ہے اس صورت کا وہ تمہیں فتنوں سے بچا لے گا۔ ایک ہفتہ اس کی برکت ہے، اور جب دجال آئے گا تو وہی بچے گا جو سورہ الکہف پڑھتا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اگر پوری صورت نہ پڑھ سکو تو پہلی 10 آیتیں ضرور پڑھو، اس کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لو، ان 10 آیتوں کو ضرور پڑھا کرو۔ اگر پہلی 10 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پہلی 3 آیتیں پڑھ لو۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ آج اس صورت کی بہت ضرورت ہے۔ دجالی قوتیں آج بہت فعال ہو چکی ہیں، بہت تیز۔ دجال کیا ہے؟ دجالی قوت کیا ہے؟ میں پورا اس کا خلاصہ اور مغز بیان کر دوں تو مادیت پہ سارے کے سارا جو مادیت پہ بھروسہ ہے، پیسہ، ٹیکنالوجی، دولت، مال، دنیا، یہ دجالیت ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا قرب قیامت میں مال کا فتنہ، دجال کا فتنہ، مادیت کا فتنہ یہ بندے کے ایمان کو غارت کر دے گا۔ ایک طرف مال ہوگا، ایک طرف ہتھیار ہوں گے، ایک طرف اسلحہ ہوگا، ایک طرف دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بندہ کہے گا سچے تو یہ ہیں۔ اور آج ہمارے بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے، پڑھے لکھے مسلمان، جن کو لبرل جس وقت متاثر کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر حق پہ ہوتے فلسطینی تو اسلحہ تو دیکھیں سارے کا سارا، وہ جہاز بھی ان کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ٹینک بھی ان کے پاس ہیں، میزائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو عام جو نوجوان ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو مادیت بھی، پیسہ ان کے پاس ہے، دولت۔ آج ہمارے کچھ بچے نوجوان وہ باتیں کرتے کرتے وہ کفریہ کلمات ان کے زبان سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم سے تو وہ بہتر ہے، معاذ اللہ، ہم سے تو وہ اچھا، وہ اس سے اگلے جملے بھی بول جاتے ہیں، یعنی ان کا دین ٹھیک ہے پھر، معاذ اللہ، تو اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جبکہ پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، مال کا ہونا، ٹیکنالوجی کا ہونا یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ بدر میں 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھے بھی بے سر و سامان، اور ٹیکنالوجی دوسری طرف زیادہ تھی، مگر حق پہ کون تھا؟ اللہ کے محبوب اور حضور کے صحابہ کرام۔ تو دجالی فتنوں سے بچنا ہے۔ اچھا، دجالی فتنے ساری کی ساری مادیت ہے، تو مادیت کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ مادیت کا مقابلہ ہوگا روحانیت سے۔ کس سے ہوگا؟ روحانیت سے۔ تو یہ صورت ہے، جب اس صورت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مادی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے برابر میں ایک قوت روحانیہ بھی کام کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ ایک مخصوص قوت ہے جو نظر نہیں آ رہی، مادیت نظر آ رہی ہے، اسلحہ نظر آ رہا ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مادیت ہے۔ ان کے مقابل میں ہے ایک نہتا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کا بندے کا مجھ پہ توکل ہے تو میں وہ کام کرتا ہوں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو روحانیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین، پختہ یقین۔
تو مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہے، یہ صورت بتاتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس قوتیں تھیں، اس کے پاس لشکر تھے، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، اور وہ لوگوں کو جبراً سجدہ کرواتا تھا اور کہتا تھا کہو میں رب ہوں۔ تو کچھ نوجوان آ گئے، انہوں نے کہا ہم تو یہ رب نہیں مانتے، رب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے کہا تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، آ جاؤ ورنہ تمہاری لاشیں ادھر لٹکا دوں گا۔ وہ گئے اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ ادھر سب کچھ تھا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن غار میں چھپے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں نے اپنا ایمان بچایا، میری ذات پہ توکل کیا، میں نے انہیں آرام کے لیے لٹا دیا، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور رب ان کو رزق دیتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں اور تو کوئی تھا نہیں، وہ میرے بندے تھے، میرے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے۔ جب لیٹے تو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 15واں پارہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی سائیڈ بھی بدلتے تھے، اور ہم ان کی سائیڈ بدل رہے ہیں۔ یعنی بچہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ کچھ دیر ایک سائیڈ پہ زیادہ پڑا رہے تو اس کا وہ سائیڈ جو ہے، تو ماں کہتی ہے اس کی سائیڈ بدلو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مائیں تو چھوڑ آئے تھے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، ان کی سائیڈ میں خود بدلتا ہوں۔ اور ان کی چوکھٹ پہ کتا آ کے بیٹھ گیا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایسے بازو لمبے کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کتے کا بھی خیال رکھا، کیوں کہ میرے بندوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اِنَّ قَلْبَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، تو وہ کتا ان ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے قیامت والے دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے کون سا عمل کیا تھا؟ صرف اللہ والوں کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، چوکیداری کی تھی۔ تو اگر کوئی اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، متقین کی، صالحین کی، ان کی حفاظت کے لیے اعلان کر دے صرف، تو کتا ہونے کے باوجود اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جو محافظ ناموس ولایت ہو وہ جنتی ہے، تو جو محافظ ناموس رسالت ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کے زندگی میں کام کرے، حضور کے دین کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی شان عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بادشاہ وہ مر گیا تھا، نیا بادشاہ آ گیا تھا، اور یہ بادشاہ مسلمان تھا، اور اس کی قوم میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یا اللہ میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ لوگ، ان میں 2 فتنے پیدا ہو گئے ہیں، 2 فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں کرے گا، عقل نہیں مانتی۔ ایک کہتا تھا روحانیت ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، وہی مادیت کا چکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال بعد ولیوں کو اٹھا کے بازار میں بھیج دیا۔ وہ بادشاہ تک پہنچ گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بندے زندہ ہیں، جو رب 309 سال بعد زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب بادشاہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ مگر دکھ یہ ہے کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، وہ واشنگٹن کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ادھر اسرائیل کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ برطانیہ کی طرف، ادھر سے مال، IMF، ادھر سجدہ ریز ہیں۔ ادھر سے سجدہ ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس ملک کے مسئلے حل فرما دے گا۔ اس کا دین نافذ کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک روحانی واقعہ ہے اس صورت میں کہ بندوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن سے بچایا۔ کوئی طاقت بھی نہیں تھی لیکن روحانیت کام کر رہی تھی، دجالیت اور وہ جو فتنے تھے، قوت، بادشاہ، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ تو ایک تو فتنہ ہے جان کا، کون سا؟ جان کا۔ تو جان کے فتنے سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین سے۔ دوسرا فتنہ ہے علم کا، تو اس کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ کبھی کبھی جو میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل بات کر رہا ہوں کہ زیادہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ کبھی کبھی بندے کو ہلا بھی دیتا ہے۔
تو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دو دوست تھے، ایک ہر بات پہ کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہی ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک دوسرا دوست کہتا تھا، یہ بھی مادیت اور ایمانیات کی جنگ ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں میں نے ہل بڑا چلایا ہے، یہ باغ ایسے نہیں ہو گیا، میں نے کھاد بڑی ڈالی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، دن رات ایک کر دیا، یہ میری محنت کا ثمر ہے۔ اور دوسرا کہتا تھا میری محنت نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں تھا، یہ سب اس کی مہربانی کرم نوازی ہے۔ تو وہ دوست اس کو سمجھاتا تھا کہ ایسے نہ کہا کر، یہ کہا کر رب کا شکر ہے، رب کا فضل ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اس نے کہا نہیں میں محنت کرتا ہوں، مجھے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں پیسہ ہے، سود پہ رکھا ہوا ہے، ادھر سے مال آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہ سارا محنت بڑی ہے جی، دماغ بڑا لڑایا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کہتا تھا میں نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، اور جو کہتا تھا میرے رب کا فضل ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو بہار لگا دی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، خوبصورت سبق ہے کہ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، کہیں یہ جو کچھ ہے اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے۔ تیسرا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اسی میں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک دن لوگوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے جتنا علم مجھے عطا کیا ہے اتنا شاید کسی اور کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حسد نہیں کیا، کیونکہ نبی حسد سے پاک ہوتے ہیں، فوراً طلب کیا یا اللہ جو مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے مجھے اس کی زیارت تو کرا دے، میں اس سے علم لوں۔ تو یہ ایک سبق ہے اس میں، یہ 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 15واں ختم ہو رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے کہ جہاں کوئی عالم ملے اپنے سے بڑا علم والا، اس سے حسد نہ کریں بلکہ اس کی چوکھٹ پہ جائیں اور اس سے علم کا نور لیں، یہ سبق ہے۔ اور شاگرد کو چاہیے کہ وہ خود جائے، جا کے علم حاصل کرے، یہ نہ کہ استاد سے کہ آپ آ کے مجھے پڑھائیں۔ یہ پریشانیاں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ جو گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں نا قاری صاحبان، اسی سے، اس کی بجائے آپ کہیں کہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے، برکت ہے۔ یہ جو ٹیوشن ہے گھروں میں جا کے، ہمارے مدارس میں آج بھی ایسے ہی ہے، برکتیں کہ استاد اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، شاگرد آ کے پیریڈ میں تبدیل کر کے آ جاتا ہے اس شاگرد کے پاس۔ اسکول میں ہم پڑھاتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، تو شاگرد اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، استاد جا کے۔ یہ روحانیت کا اور یہ مادیت کا فرق ہے۔ آپ کو مدرسے کے بچوں میں ادب نظر آئے گا، جو دینی مدرسے میں پڑھا ہے نا، جو حافظ ہے، قاری ہے، جو مدرسے میں رہا ہے کچھ سال، آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر ادب ہوگا، وہ احترام سے ملے گا، اس میں عاجزی ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے بڑوں کا احترام، ادب کچھ آپ۔ اچھا میرا چونکہ دونوں سے تعلق ہے، یونیورسٹیوں میں بھی کالجز میں بھی، تو دونوں طرح کے شاگرد ملتے ہیں، تو یہ میں نے دیکھا ہے جہاں مادیت پڑھائی جاتی ہے وہاں استکبار پیدا ہوتا ہے، تکبر آتا ہے۔ اور بعد جو پرائیویٹ کالجز ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اکیڈمیاں ہیں جہاں پہ آپ پے کرتے ہیں جی، یہ 10,000 روپیہ ماہانہ فیس ہے جی، 5,000 روپیہ فیس ہے، تو وہاں تو استاد جو ہے وہ شاگرد نظر آتا ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہیں جو ہے بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، میرا وہ پیسے بند نہ ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بچے بلیک میل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد کی کیا مجال ہے کوئی بات کرے ہمارے ساتھ۔ جبکہ دینی مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے، اور نتیجتاً برکت یہاں نظر آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، اور حضرت خضر علیہ السلام مل گئے، اور ایسی جگہ پہ ملے جہاں پہ دو سمندر مل رہے تھے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن اس میں ایک موضوع ہے کہ ایک طرف ایک کشتی تھی، کشتی جو ہے اس کا انہوں نے تختہ توڑ دیا۔ اب مادیت یہ کہتی ہے کہ کشتی کا تختہ ٹوٹ جائے تو پانی کشتی میں جائے گا، کشتی کا بیڑا غرق ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے، روحانیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہو، کشتی کا تختہ ٹوٹ بھی جائے تو اس کی برکت سے کشتی میں پانی داخل نہیں ہوتا۔
اب کئی لوگ ہیں جو روحانیت کے ویسے ہی منکر ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو کدھر ڈالیں گے؟ علم غیب بھی ہے۔ بعد میں ظاہر ہوا جی یہ کشتی کا تختہ کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دوسرے کنارے پہ سمندر کے بادشاہ بیٹھا تھا، جو کشتی ٹھیک ملتی تھی تو اس کشتی کو چھین لیتا تھا، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کا تختہ توڑ دیا ہے، کشتی جو ہے اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے، نقص والی کشتی بادشاہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، ان کا روزگار چلتا رہے گا۔ ایک سمندر پہ کھڑے ہو کے دوسرے کنارے کو دیکھنا، یہی علم لدنی ہے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ اللہ اپنے بعد بندوں کو دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ بچہ ایک اس کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اب ایک طرف علم شریعت تھا، ادھر علم طریقت و روحانیت تھی، کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو 32 سال، یہ جب 32 سال کا ہو جاتا نا، جوان ہو جاتا، تو اس نے کافر ہو جانا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے، تو اللہ نے اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچایا ہے، اس بچے کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اللہ اس بچے کی جگہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا، ان کے والدین کو، جو ایمان والا بھی ہوگا اور ایمان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب 32 سال بعد بچے نے کیا بننا ہے، یہ تو غیبی بات ہے، مگر اللہ اپنے بعد بندوں کو دے دیتا ہے۔ اس کو تکوینی امور کہتے ہیں، اور یہ تکوینی امور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو، فرشتوں کو نہیں بتا دیتا۔ پھر فرشتوں کو بھی تو بتاتا ہے نا کہ اس جگہ پہ بادل برساؤ، اس جگہ پہ اس بستی کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو، تو فرشتوں کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، تو علم تو آ جاتا ہے ان کے پاس بھی۔ اور تیسرا جو ہے، دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا، تو کہا جی حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بستی کو لوگوں نے تو ہمیں چائے پانی بھی نہیں پوچھی، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو اب پھر وہ علم تھا خاص، فرمایا یہ دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی، اس کی تہ میں خزانہ موجود ہے، اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، ہم نے اس دیوار کو بچا لیا ہے، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو کہا جی یتیم بچے تو اور بھی بڑے ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے ہم کیوں اتنا تکلف کریں اور اتنی دیوار ان کی؟ فرمایا یتیم بچے تو اور بھی ہیں، لیکن یہ وہ یتیم ہیں، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ 16واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ اللہ کا ولی تھا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، پر ولی کا فائدہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس لیے 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کے بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ نہ پائے۔ تو اس دیوار کو سیدھا کرو۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنی نگاہ دے دیتا ہے کہ وہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا خزانہ دیکھ لیتے ہیں، سمندر پار دیکھ لیتے ہیں، بچے نے بعد میں کیا بننا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور تقدیریں پلٹ بھی دیتے ہیں، مقدر سنوار بھی دیتے ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کو یہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ نگاہ سے، اپنی نگاہ کریمی سے بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے بابا جی کرماں والے سرکار، آپ کی نگاہ کرم کے صدقے کتنے ہی لوگ تھے جن کے مقدر جلے ہوئے تھے، ایک نگاہ کرم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ولی بنا دیا، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، اسی طرح انہوں نے فیض دیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ تو میں آخر میں ایک پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا تھا؟ یہ مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی تھی، مکے کے کفار جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ یہاں سے مدینہ منورہ گئے، ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، ابھی یثرب تھا۔ وہاں کے یہودی علماء کے پاس گئے اور ان یہودیوں کو جا کے کہنے لگے ہمیں ذرا کچھ بتاؤ، کیا ہماری بستی میں ایک شخص بتاؤ وہ سچے ہیں یا نہیں؟ تو جو یہودی علماء تھے مدینہ میں، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو 3 سوال بتاتے ہیں، اگر ان کے جواب دے دیں سچے ہیں۔ پوچھا کون سے 3 سوال؟ انہوں نے کہا ایک تو ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو یہودی علماء ہیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے تو پڑھا نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے۔
اگر وہ نبی ہوئے تو ان کو پتہ ہوگا۔ دوسرا ان سے پوچھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اگر وہ نبی ہوئے تو انہیں پتہ ہوگا۔ اور تیسرا ان سے پوچھنا، بعد روایت میں ہے دوسرا یہ پوچھا انہوں نے موسیٰ اور خضر کی بجائے کہ بادشاہ ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا، تو ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے پوچھنا، انہیں پتہ ہوگا، نبی ہوں گے تو بتائیں گے ورنہ نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا ہے، اگر وہ روح کے بارے میں نہ بتائیں تو نبی ہیں، اگر بتانا شروع کر دیں یہ ہے یہ ہے یہ تفصیلات تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ یہ ان کے پاس ایک گر تھا، اصحاب کہف یہ واقعہ بتائیں تو نبی ہیں، ذوالقرنین یہ واقعہ بتائیں تو نبی ہیں، روح یہ نہ بتائیں تو نبی ہیں۔ تو بڑا زبردست انہوں نے ایک سوالیہ پرچہ تیار کیا، کہا یہ جا کے پوچھو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ نہ کہا۔ وہی نہ آئی، 15 دن گزر گئے، حضور بےتاب ہوئے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ حضور کی تربیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ استاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، تو فرمایا حبیب جب بھی کوئی بات کہو کہ میں یہ کل کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ تو فرمایا انشاءاللہ، عرض کیا انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ پوری صورت اتاری، اصحاب کہف کا واقعہ بھی آ گیا، موسیٰ و خضر کا واقعہ بھی آ گیا، ذوالقرنین کا واقعہ بھی آ گیا، اور روح کے بارے میں بھی آ گیا کہ یہ جو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں بس انہیں کہہ دیں یہ امر ربی ہے، اس سے زیادہ آپ تفصیل میں نہ جائیں، یہ امر ربی ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت مختصر سا۔ تو وہ جو تینوں سوال لے کے گئے تھے ان کے جواب انہیں پرفیکٹ مل گئے۔ جہاں اور بہت سی نشانیاں حضور کی نبوت کی، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ جو سوال لے کے آئے تھے اللہ کریم نے ان کے جواب عطا کر دیے اور سرکار نے ان کو بیان کر دیے۔ تو یہ سورہ الکہف بہت سے اس کے اندر راز ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تفصیل چاہیے اس کے جو مضامین بیان کرنے کی۔ میں نے ایک سال اس کے 24 دروس دیے تھے، 24 روحانی اس کے اسباق جو سورہ الکہف کے اندر موجود ہیں رمضان شریف میں۔ تو چونکہ 12 رکوع ہیں تو ہر رکوع جو ہے وہ 2 دن بیان کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ الکہف کے مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے راز ہمیں عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔ یا ارحم الراحمین کرم فرما، ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، میرے مالک ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرما۔ جو دجال جس نے اپنے لشکروں کی تیاری کر لی، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو قیامت تک دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ سورہ الکہف کا عالم بنا، عامل بنا، قاری بنا، پڑھنے والا بنا، ہمارے گناہ معاف فرما، خطائیں درگزر فرما، معاملات آسان فرما، برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ وصلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔